ایک لڑکی کی سچی کہانی ہے جو ہمیں مشکل سے مشکل حالات کے باوجود زندگی کو پازیٹیو طریقے سے جینے اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ 25 ستمبر سال 2000 کی بات ہے، تب میریکل ایپٹن صرف 11 سال کی تھی۔ اس دن وہ اپنے انکل کے ساتھ پانی لانے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی۔ راستے میں انہیں 4-5 لوگوں نے گھیر لیا۔ ان کے ہاتھ میں دھاردار ہتھیار تھے۔ وہ لوگ میریکل کے انکل کو زمین پر جھک جانے کے لیے کہا اور انہیں بے رحمی سے مارنے لگے۔ یہ دیکھ میریکل صدمے میں آ گئی۔ وہ ان لوگوں کو جانتی تھی، وہ اس کے پڑوسی تھے۔ اسے لگا کہ اب اس کی جان بھی نہیں بچے گی اور وہ ان سے بچ کر بھاگنے لگی، پر وہ چھوٹی تھی اور ہتھیارے آسانی سے اس تک پہنچ گئے۔ وہ چلانے لگی، مجھے مت مارو، مجھ پر رحم کرو، لیکن ان درندوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس میں سے ایک نے گلے پر چاقو سے وار کیا اور میریکل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں خون ہی خون تھا اور وہ لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ اس لیے اس نے بنا کسی حرکت کے مرے ہونے کا ناٹک کیا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تب وہ اٹھی اور گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں ہاتھ سے جڑی لٹک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میریکل اور بھی گھبرا گئی اور روتے روتے بھاگتی رہی۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ گئی تب اپنی ماں کو آواز دی۔ ماں باہر آئی اور اپنی بیٹی کو یہ حالت دیکھ گھبرا گئی۔ انہوں نے میریکل کو جلدی سے ایک کمبل میں لپیٹا اور ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل دور تھا، پہنچتے پہنچتے کافی وقت گزر گیا۔ ڈاکٹرز کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ میریکل کو بچا پائیں گے، پر 5 گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی وہ زندہ تھی، لیکن ڈاکٹرز اس کا ہاتھ نہیں بچا پائے۔ پریشانیاں یہیں نہیں ختم ہوئیں۔ جب وہ واپس گئے تو ان کا گھر لوٹا جا چکا تھا اور جلا دیا گیا تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ہاسپٹل کا بل بھرنے کے پیسے بھی نہیں تھے، پر دور کے ایک رشتہ دار آرچبشپ انٹونیو لیڈزما کی مدد سے وہ بل بھر پائے اور حملہ آوروں کو سزا بھی دلوائی۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی میریکل نے کبھی بھی خدا کو نہیں کوسا کہ اس کے ہاتھ ہی ایسا کیوں ہوا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ خدا میں یقین رکھتے ہوئے میں اور بھی مضبوط ہو گئی کہ مجھے ایک عام زندگی جینا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا میں کسی ضروری مشن کے لیے ہوں، اس لیے میں اس حملے سے بچ پائی ہوں۔ میریکل نے ہائی اسکول کی پڑھائی پوری کی اور 2008 میں ہوٹل مینجمنٹ کا کورس بھی پورا کیا، اور بچپن سے کھانا بنانے کے شوق کے کارن 2011 میں شیف بننے کی کورس پوری کی۔ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود زندگی میں آگے جانے کے جذبے کو آس پاس کے لوگ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے اور جلد ہی میریکل کو میڈیا ہائی لائٹس کرنے لگی۔ ایسے ہی ایک پروگرام کو دیکھ کر ہوٹل ایڈسا شانگری لا، منیلا فلپائنز نے اسے اپنے یہاں کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کا موقع دیا۔ میریکل کے ساتھ کام کرنے والے شیف ایلزامیل بورجا بتاتے ہیں کہ وہ مدد کے لیے صرف تبھی پکارتی تھی جب اسے کوئی گرم چیز ہٹانا ہوتا ہے یا کسی شیشے کا چکنا ڈھکن کھولنا ہوتا ہے۔ میریکل آج بھی اسی ہوٹل میں بطور شیف کام کرتی ہے
اور اپنے جذبے کے دم پر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہمت بڑھاتی ہے۔ اکثر ہم زندگی میں آنے والی چھوٹی موٹی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور اپنا یقین کمزور کر بیٹھتے ہیں، پر آج کی یہ کہانیاں بتاتی ہے کہ سچویشن کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، ہم اسے بدل سکتے ہیں۔ میریکل کی کہی ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے: اگر آپ اپنے خواب دیکھیں، کڑی محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔